رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ قدم ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی عزت و احترام کے لائق دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جب ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کی جس محفل میں ہم یہاں پر حاضر ہوئے، اس نکاح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان نکاح سنتی، حضور نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے۔ فمن راغب عن سنتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کرنے سے اعراض کیا، یعنی نکاح کرنے سے پیچھے ہٹ گیا، تو حضور نے فرمایا فقط راغب عنی، گویا وہ اسی طرح ہے جس طرح وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کرنے کا اپنی امت کو پیغام دیا۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترکت تزویجا مخافۃ العیلۃ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے مال و دولت کی قلت کی وجہ سے، یعنی کہ اس کے پاس مال جو تھا وہ وافر مقدار میں نہیں تھا، حضور نے فرمایا اگر اس وجہ سے اس نے نکاح کو ترک کیا تو حضور نے فرمایا فلیس منا، پھر وہ ہم میں سے ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کن عورتوں کے ساتھ کیا جائے؟ حضور فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لاربعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح 4 قسم کی عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر حضور فرماتے ہیں لمالہا، حضور نے فرمایا کسی مالدار عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والی حسبہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والی جمالہا، حضور نے فرمایا کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے حسن کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا لدینہا، کسی عورت کے دین کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا فظفر بذات الدین، حضور نے فرمایا اگر تم نکاح کرو تو دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرو۔ دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا اگر میری امت کے افراد کسی دنیا دار عورت کے ساتھ مال و دولت والی عورت کو دیکھ کر اس کے ساتھ نکاح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر اللہ اس پر فقر و فاقے کو مسلط کر دے گا۔ حضور نے فرمایا اگر دینداری دیکھ کر نکاح کیا جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔
ان کے پاس کوئی کافی وافر مقدار میں مال و دولت نہیں تھا، ان کا رنگ بھی سانولا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب خدمت کیا کرتے تھے تو حضور نے ایک دن ان سے پوچھا، آپ نے فرمایا یا جلیبیب الا تتزوجو، حضور نے فرمایا جلیبیب کیا تو نکاح نہیں کرے گا؟ حضرت جلیبیب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اپنی بیٹی کی کون شادی کرے گا؟ میرے پاس تو مال و دولت بھی نہیں، میرا رنگ بھی سانولا ہے، مدینے میں میری کوئی کافی عزت بھی نہیں، خاص طریقے سے لوگ میری عزت بھی نہیں کرتے، میرے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ تھوڑا سا وقت گزرا، حضور نے پھر فرمایا یا جلیبیب الا تتزوجو، حضور نے فرمایا اے جلیبیب کیا تو نکاح نہیں کرے گا؟ حضرت جلیبیب نے پھر اپنے وہی جملے حضور کی بارگاہ میں رکھ دیے۔ حضور نے تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا اے جلیبیب کیا تو نکاح نہیں کرے گا؟ حضرت جلیبیب نے پھر وہی عرض کیا۔ آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جلیبیب اپنے نبی کی بات کو سن۔ حضور نے فرمایا اذهب الى ذات البیت من الانصاری، حضور نے فرمایا انصار کے گھروں میں سے میرے ایک صحابی کے گھر میں چلا جا اور وَقُلْ لَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبلغکم السلام، اور اس صحابی سے جا کر کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ کو سلام بھیجا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتانا وَزَوِّجُونِي ابْنَتَکُم کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ جب حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری صحابی کے گھر پر گئے، جب جا کر دروازے پر دستک دی، وہ انصاری صحابی جب باہر آئے آ کر پوچھا تو حضرت جلیبیب نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ جب اس انصاری صحابی نے اپنے نبی کا سلام سنا تو خوش ہو گیا، ساتھ ہی حضرت جلیبیب کہنے لگے کہ انصاری صحابی حضور نے سلام بھیجا اور سلام کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ وَزَوِّجُونِي ابْنَتَکُم کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ جب اس انصاری صحابی نے اتنا سنا تو حضرت جلیبیب سے کہنے لگا کہ تو حضور کی بارگاہ میں چلا جا، میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، جو میری بیوی مجھے مشورہ دے گی میں حضور کی بارگاہ میں لا کر وہ مشورہ رکھ دوں گا۔ جب حضرت جلیبیب وہاں سے واپس آئے وہ انصاری صحابی اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کرنے لگے۔ جب بیوی نے اتنا سنا، مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، تو جب جلیبیب کا نکاح کا پیغام آیا تو اس انصاری صحابی کی بیوی کہنے لگی کہ میں جلیبیب کے ساتھ اپنی بیٹی کا کس طرح نکاح کر دوں؟ جلیبیب کے پاس صحیح گھر بھی نہیں، جلیبیب کے پاس مال و دولت بھی نہیں، جلیبیب کا رنگ بھی صاف نہیں، میں کس طرح جلیبیب کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں؟ جب ماں نے اتنے جملے کہے، اس گھر میں لڑکی اپنی ماں کے ان کلمات کو سن رہی تھی، اس لڑکی نے اپنی ماں سے عرض کیا، ماں سے کہنے لگی اے ماں اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کیا تم میرے نبی کے حکم کو لٹانا چاہتی ہے؟ بیٹی کہنے لگی کہ میری ماں ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ لن یدجعنی، اپنی ماں سے عرض کرنے لگی کہ اے میری ماں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیج دیجئے، میرے آقا جس کے ساتھ میرا نکاح کرنا چاہیں گے مجھے قبول ہے، میں انکار نہیں کروں گی۔ جب والد نے اتنا سنا حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر اپنی بیٹی کے جب ان جملوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، حضور نے رب سے دعا کی اللہم صب الخیر علیہ صبا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اس لڑکی کے اوپر تو اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دینا، جس نے اپنے نبی کی بات پر لبئی کہا، اپنے نبی کے حکم کو سنتے ہوئے اپنے آپ کو اس جلیبیب کے لیے پیش کر دیا، اے میرے اللہ اس لڑکی کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اس کو مال و دولت سے نواز دے۔ پھر دنیا نے دیکھا، حضرت ثابت بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ گھر مدینہ کی بستی میں آباد ہوا، جب اس لڑکی کا حضرت جلیبیب کے ساتھ نکاح ہوا، پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا جس جلیبیب کے پاس مال و دولت نہیں تھا، جس جلیبیب کے پاس اچھا گھر نہیں تھا، لیکن جب میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کی برکت سے اس جلیبیب کی زوجہ کو اتنا مال دیا کہ حضرت ثابت کہتے ہیں کہ مدینے میں پھر اس عورت سے زیادہ مال خرچ کرنے والی کوئی اور عورت نہ تھی، یہ میرے نبی کی دعا تھی، اور اس عورت
عورت کا عقیدہ تھا کہ اگر میرے نبی نے مجھے حکم دے دیا پھر میں یہ نہ دیکھوں گی کہ مال ہے یا نہیں ہے، پھر میں یہ نہ دیکھوں گی کہ سامنے والے کے پاس حسن ہے یا نہیں ہے، پھر میں یہ بھی نہ دیکھوں گی کہ سامنے والے کے پاس بنگلہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرے نبی نے حکم دے دیا میں اپنا سب کچھ اپنے نبی کے حکم پر قربان کر دوں گی۔ جب سب کچھ اپنے نبی کے حکم پر قربان کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نواز دیا۔ یہ میرے نبی کی صحابیات تھی جو اپنے نبی کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتی تھی۔ دوسری طرف جب نکاح ہوا کرتا ہے اور عورتوں اور مردوں کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان یہ جو رشتہ ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کو کس طرح اجاگر فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انصاری صحابی جہاد پر روانہ ہوئے۔ جب جہاد پر روانہ ہوئے تو اپنی بیوی کو جاتے ہوئے یہ حکم دے گئے کہ میری اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ مرد اپنی بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو یہ حکم دے کر جہاد کے لیے چلا گیا۔ جب وہ صحابی جہاد کے لیے روانہ ہوئے، کچھ دن گزرے تو اس عورت کا، اس انصاری صحابیہ کا جو باپ تھا وہ بیمار ہو گیا۔ گھر سے یہ خبر آئی کہ بیٹی آ کر اپنے والد کی تیمارداری کر لے، اپنے والد کی زیارت کر لے۔ اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر گھر سے نکلتے ہوئے مجھے یہ حکم دے کر گیا تھا کہ تو نے گھر سے نہیں نکلنا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ گھر ایک طرف میرے شوہر کا حکم ہے، دوسری طرف میرا باپ گھر میں بیمار ہے، اب میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کی بات کو مان اور اپنے گھر پہ رکی رہ، اپنے گھر میں ٹھہری رہ۔ پھر کچھ دن گزرے، کچھ وقت گزرا، گھر سے پھر پیغام آیا کہ باپ زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ رہا ہے، اب تو آ جا، اپنے باپ کا آخری وقت میں دیدار کر جا۔ جب اس بیٹی کو باپ کے گھر کی طرف سے یہ پیغام پہنچا، اس بیٹی نے پھر حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیج دیا۔ حضور نے پھر حکم دیا کہ اپنے شوہر کی بات کو مان اور اپنے گھر میں ٹھہری رہ۔ جب اس عورت نے پھر حضور کے حکم کو مانا، باپ کا وصال ہوا، باپ کو غسل دے دیا گیا، باپ کو کفن دے دیا گیا، باپ کو دفنا دیا گیا۔ جب کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا، اس عورت کا شوہر گھر واپس آیا، آ کر جب حضور کی بارگاہ میں سارا معاملہ پیش کیا تو حضور نے کیا کمال جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا اگر اس عورت نے اپنے شوہر کی بات کو مانا، شوہر کی بات کو مانتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نہ نکلی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے اس کے باپ کی بخشش فرما دی۔ یہ دیکھیے کہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے، اگر عورت اپنے خاوند کی بات کا حیا کرتی ہے، پاس رکھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی وجہ سے اس کے باپ کی بخشش فرما دیا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عورت، حضور نے فرمایا جو عورت 5 وقتہ نماز کو 5 وقت میں دن میں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی حیا کی پہرے داری کرتی رہے، اپنے شوہر کے حکم کی اطاعت کرتی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیا کرتے ہیں۔ وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معمول دیکھیے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضور کو دیکھ کر حضرت فاطمہ نے زارو کتار رونا شروع کر دیا۔ جب حضرت فاطمہ نے زارو کتار رونا شروع کیا، حضور نے اپنی بیٹی کو روتے دیکھا تو حضور کے جو چہرے کا رنگ تھا یہ بھی متغیر ہو گیا، یہ بھی بدل گیا۔ جب حضور کے چہرے کا رنگ بدلا تو حضور نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ فاطمہ مجھے بتا تو صحیح کہ تیری آنکھوں سے آنسو کس وجہ سے نکلے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو میں اور علی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے،
ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے کرتے میری زبان سے ایسا جملہ نکلا، ایسا کلمہ نکلا جس جملے کی وجہ سے علی کا دل دکھ گیا۔ جب علی کا دل دکھا، علی مجھ سے ناراض ہو گئے۔ جب علی مجھ سے ناراض ہوئے تو میں نے علی کو راضی کرنے کے لیے علی کے ارد گرد چکر لگاتی رہی، میں علی کے ترلے کرتی رہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار علی مان گئے، علی مجھ سے راضی ہو گئے۔ حضور نے جب اپنی بیٹی کا اتنا جملہ سنا کہ میری بیٹی سے علی ناراض ہو چکے تھے تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ سن لے کہ تو نے علی کو راضی کر لیا، اگر تو نے علی کو راضی نہ کیا ہوتا، علی کے ناراضی ہونے سے پہلے پہلے تیرا وصال ہو جاتا، تو حضور نے فرمایا فاطمہ میں تیری نماز جنازہ ادا نہ کرتا۔ یعنی حضور نے حکم دیا کہ جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو، اسی ناراضگی کی حالت میں اس عورت کی موت واقع ہو جائے، تو حضور نے اپنی بیٹی کو یہ پیغام دیا، پھر میں تیری نماز جنازہ کے بھی لیے نہیں آتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو ساتھ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا فاطمہ شوہر کی خوشنودی میں، یعنی جس نے شوہر کو راضی کیا اس نے رب کو راضی کر لیا، جس نے شوہر کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کر لیا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ جس عورت کی عبادت مریم بنت عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح اس کی عبادت کثرت کے ساتھ ہو، اتنی عبادت ہو کہ اس عورت کو کسی مرد نے چھوا بھی نہ ہو، حضور نے فرمایا اگر کوئی عورت اتنی عبادت بھی کرے لیکن اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو تو حضور نے فرمایا اللہ کو اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو